لیکلی وای. د پروګرام باقاعده آغاز کوو د تلاوت دپاره اسرار خان مومن ایډوکیټ ته ممبر ایلیف ته وایي تخواست کوم چې راشي او تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. د نننی پروګرام زمونږ چې کومه ایجنډه ده نو مین مقصد خو د دې ګیټ ټوګیدر دی او د دې سره سره دا یو تعارفي غونډه هم ده چې مونږ څومره چې د ایلیف ممبرز دي خاص کر چې ډیویژن کم مردان دی چې مونږ یو بل وپېژنو او د ګران مشر قاضي انور صاحب په لاس باندې به بیا مونږ اوت ومخلو. په دې موقع باندې زه د دې کور مشر هوسټ امیر خان ایډوکیټ ایډیشنل سیکرټري جنرال مردان ډیویژن هغه ته خواست کوم چې هغه راشي او د میلمنو شکریا ادا کړي او د دې سره سره زه خپل تکړه او انرژیټک کشر حنیف اکبر ایډوکیټ ته بیا خواست کوم چې د دې نه بعد هغه راشي او سټیج هغه سنبال کړي. ډېره مهرباني یو ځل بیا د ټولو میلمنو ډېره شکریه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د پاره ډېره زیاته د فخر خبره ده چې زمونږ د ILF پریزیډنټ قاضي محمد انور صاحب، شیر افضل مروت صاحب او علي زمان صاحب، نور زمونږ د پیښور نه راغلي ملوانه، د مردان، د صوابۍ، د چوټه لاهور، د تخبې، د کاټلنګ، د ټولو وکلا صاحبانو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم او زه فخر کوم چې زه د داسې خلکو میلمستیا کوم چې په دې سخت وخت کې چې په عمران خان په پارټۍ ډېر سخت وخت کې او زه د هغه کوم چې جنګجو دي نو زه د هغوی په منځ کې ولاړ یم، زه ډېر زیات فخر محسوسوم. انشاءالله د ټول عوام د پاکستان د تحریک انصاف زمونږ د ورکرانو سترګې وکلات دي او الحمدلله وکلا په دې شپږ میاشتو کې هغه رول ادا کړو چې مونږ پې فخر کوو. انشاءالله زمونږ آینده نسلونه به هم پې فخر کوي. زه ډېر ټایم نه اخلم، مروت صاحب هغوی به واپس ځي نو ستاسو د ټولو زه بیا شکریا ادا کوم. الله مو عزت وکړه چې زمونږ ځای ته راغلی، زما مشران هم ناست دي، ترونه مې هم ناست دي، ورور مې هم دی، د هغوی د طرف هم ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریا. الله مو عزت سیوا وکړه. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا پہلا خو معذرت کوم مونږ لیټ شو، تاسو ډېر انتظار وکړو. زموږ مشر قاضي انور صاحب چې د دې محفل هم مشر دی او زموږ د ټولې صوبې مشر دی راغلی، او سره جنرال سیکرټري صاحب. خو شیر افضل مروت صاحب زموږ په ریکویسټ باندې هلته راغلی. زه د هغه ډېر زیات ماس الفاظ نشته چې زه د هغوی شکریا ادا کړم، ځکه چې د هغوی ډېر زیات کمټمنټ دی پېښور کې او د بیا د اسد قیصر صاحب څه بیل دی هغې له ځي نو هغوی بیا ځي. زه هغوی له دعوت ورکوم چې راشي او دې ته مروت صاحب تاسو ته دا ووایم چې دا د مردان ډیویژن صرف آفس بیریر دی، کوم چې عہدیدار دي د ILF هغه بیریر دي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مشر قاضی محمد انور صاحب، ILF مردان مشرانو پیشرانو امجولو، السلام علیکم. که تاسو اجازه دي دا تقریر به زه اردو کې وکړم، ولې چې زمونږ دا بیان چې کوم دا لارډر آډینس ته رسي او نن وخت کې د دې ورکرانو د پارټۍ خلکو حوصله اوچتولو لپاره مونږ کوشش کوو چې دا خپل میسج زیات آډینس ته ورسوو. مهرباني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ILF مردان کے پریزیڈنٹ، کابینہ اور تمام جو موجود وکلاء صاحبان ہیں ان کا بہت مشکور ہوں. اس فنکشن کو گریس کیا ہے میرے استاد محترم قاضی محمد انور صاحب نے، جو ہمارے ILF KP کے پریزیڈنٹ بھی ہیں.
اور میں نے ان سے خصوصی اجازت لی ہے چونکہ کمٹمنٹس ہیں، کچھ فنکشنز ہیں پارٹی کے پشاور میں، پھر اسلام آباد میں، تو میں نے نکلنا ہے، اور اس وجہ سے ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی۔ کچھ گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے تاریخی دور سے گزر رہی ہے کہ ایسا دور مہذب معاشروں میں کسی ملک میں کسی پارٹی پہ نہیں آیا ہے۔ کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ میں نے کہا یہی امید ہے جو ہمیں پش کر رہا ہے، جو ہمیں تحریک دے رہا ہے، جو ہمارے لیے محرک ثابت ہو رہا ہے، ورنہ امید نہ ہو تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے بھی گاٹی ہے اور پیچھے بھی کائی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آج خان صاحب نظر بند ہیں، یہ کوئی کیسز کے کھاتے میں نہیں ہے، کوئی قانونی جنگ نہیں ہے۔ کیسز، ان کے تمام کیسز، آپ سب لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے کیسز کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، کیا سائفر اور کیا توشہ خانہ اور کیا 9 مئی کے واقعات۔ یہ کیسز، یہ گرفتاریاں، یہ پریس کانفرنسز، یہ اٹھایا جانا، یہ گھروں میں گھسنا، یہ 3 MPO، یہ FIR در FIR، یہ ملک میں جو طوائف الملوکی ہیں، اس سب کا محرک، اس سب کا، ان تمام کی وجہ سیاسی ہے، اور یہ وجہ شروع ہوتی ہے خان صاحب کے دورہ روس سے، جب وہ رشا جاتا ہے، جس کے بعد نیٹو کے حکمران ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے عبرت کا نشانہ بنانا ہے پاکستانیوں کو، کہ ان کی جرت کیوں کر ہوئی کہ وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کر سکے کہ ہم نے روبیل میں پیٹرول خریدنا ہے، ہم نے پیٹرول ڈالر کو لاک مارنی ہے، ہم نے فارن پالیسی کی سطح پہ اپنی آزادی کی آواز بلند کرنی ہے۔ پھر سائفر آتا ہے، اور سائفر آتا ہے باجوہ کے لیے کہ جناب حکومت کو چلتا کر دیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے MQM، کہیں سے باپ، کہیں سے آزاد، وہی جو سالوں PTI کے ساتھی تھے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اچانک شہباز شریف کو جو ہے وزیر اعظم لاتے ہیں۔ یہ عوام گھاس نہیں کھاتی ہے کہ ان 2 جماعتوں کو 4 جو ہے کنکلوڈ نہ کر سکے۔ کن حالات میں جب ابھی 1.5 سال رہ گیا تھا، آپ نے ایک منتخب حکومت کو امریکی سازش کے تحت فارغ کر دیا، اور خان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس سازش کا پردہ فاش کیا، عوام کو بتایا کہ جی یہ آپ کی ساورنٹی ہے، آپ کی قومی حمیت ہے، یہ آپ کی سلامتی اور آپ کی وحدانیت اور آپ کی قومی شناخت کی اوقات ہے، کہ امریکن ایک خط میں لکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اب یہ حکومت درکار نہیں ہے، اور پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اٹھتی ہے، اور یہ سارے سیاسی بونوں کو اکٹھا کر کے پاکستان سے جمہوریت کا جنازہ، پاکستان سے قانون کی حکمرانی کا جنازہ، اور پاکستان سے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا جنازہ نکال لیتے ہیں۔ وہ دن جب سائفر آیا اور آج کا دن پلوں کے اندر سے اتنا پانی بہہ گیا، آپ نے دیکھا کہ جن کا کام عدالت میں انصاف کرنا تھا، اور جن کا کام قانون کی حکمرانی کے لیے مجرموں کو پکڑنا تھا، جن کا کام آپ کی، ہماری خواتین، بچوں کا تحفظ کرنا تھا، وہ بھیڑیے بن گئے، وہ خونخوار جانور بن گئے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ملک بھر میں وچ ہنٹ کیا، لوگوں کے گھروں میں گھسنا ان کے لیے روٹین بن گئی۔ خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں ہم نے دیکھا کہ بچوں اور چادر چار دیواری کا تقدس
बड़ी ही बर्बरियत और शैतानियत के साथ पामाल किया गया। और ये सब लोग कहीं पर तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी को जन्म दे रहे हैं और कहीं केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को। एक एक करके हमारे लीडर्स, हमारे वर्कर उठाए गए, उनको बताया गया, उनको उन पे तशद्दुद किया गया, उनके ख़ानदान वालों के ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया गया। और ये सारे लोग, ये नहीं था कि एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई थी। पुलिस, FIA, अदालतें सब इनके सहूलतकार बन गए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये जो आप और हमने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है और जो जिस रूल ऑफ लॉ की सालिमियत और दिफा का हमने हल्फ उठाया हुआ है, उसका जनाजा ऐसी शान से निकला कि कहीं आपको इबाद फारूक के बेटे की चीखें नजर आती है, कहीं आपको कल के उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आती है। आजम खान को गिरफ्तार करके 33 दिन गैर कानूनी हिरासत और अगवाई के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है ताकि खान के खिलाफ शहादत पैदा की जा सके। उस्मान डार 25 दिन के बाद मंजर-ए-आम पे आते हैं। और मैं किस किस का जिक्र न करूं, क्या रियासत और हुकूमत किसी मुअद्दब मुआशरे में ये सोच भी सकती हैं कि अपने अवाम के साथ इस तरह करें? और क्या हम वकला कभी सोच भी सकते थे कि हमारी अदालतें, हमारा निज़ाम अदल और हमारा निज़ाम इंसाफ ये इतने ही कमजोर कंकरियों पे बना था, इतना ही ये धड़ाम से गिरेगा और इतने शान से इसका इन्हिदाम होगा कि केपी में हो, पंजाब में हो या इस्लामाबाद में हो, अदालतें रिहा करती गई वो पकड़ते गए, अदालतें रिहा करती गई वो पकड़ते गए। और फिर उन्होंने कहा जी हम आपके अहकामात को जूती के नोक पे रखते हैं। फिर अदालतों के अहकामात की बेतौकीरियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का ऐलान किया। नतीजा क्या निकला? न कि सिर्फ हुकूमत ने बड़े ही बेशर्मी के साथ उस फैसले पे अमल दरामद कराने से इनकार किया, बल्कि वज़रा की टीम मीडिया के सामने बैठ के घंटों हर्जा सराइयां करती थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की। अभी भी नवाज शरीफ जो एक भागा हुआ मुजरिम इश्तिहारी है, लंदन से पैगाम देता है कि मैंने आके एहतसाब करना है बाजवा का, फैज का, बंदियाल साहब का, जनरल अपना जस्टिस एजाजुल हसन साहब का, जो सिटिंग जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। यानी कि जब आपका कानून और आपके कानून की हुक्मरानी और मेजेस्टी ऑफ जस्टिस इतनी कमजोर हो जाए कि एक भगोड़ा जो है लंदन में बैठ के आपके निज़ाम अदल और आपके निज़ाम हुकूमत को इस तरह धमकियां दे कि जी मैं आके, और शहबाज शरीफ आगे से कहता है कि नवाज शरीफ जो है वो इंतकाम नहीं लेगा, वो इंतकाम से पहले आपने हमारी हालत क्या कर दी है। ये आज जो फिस्ताइयत है ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी या धड़ल्ले या ग्रुप या एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। वो तमाम सियासी पार्टियां जो पाकिस्तानियों की इस हालत ज़ार पे हंस रही है और एंजॉय कर रही है, और वो तमाम इंसानी हकूक की तंजीमें जिन्होंने इस पूरे 1.5 साल में कभी भी मजलूमों की भी आवाज नहीं उठाई, वो तमाम लोग इस जुर्म में इतने ही जिम्मेदार हैं जितने इसके करने वाले SHO से लेकर IG तक, मजिस्ट्रेट से लेकर कमिश्नर तक और सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। आप सब देख रहे हैं अदालती निज़ाम जो है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैंने जज साहिबान की आंखों में कितना खौफ देखा है, मैंने उनकी कितनी लाचारगी और मजबूरी देखी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। साइफर केस पे खान के ट्रायल
اٹک جیل میں شروع ہوئے. ابوالاسناد القرنین کی تقرری ہوئی, اسپیشل لایا گیا. توشہ خانہ کیس کے ٹرائل آپ پوری قوم کے سامنے ہیں, کس انداز سے, کس صورت کے ساتھ اور چابکدستگی کے ساتھ جج صاحب نے جو ہے کنکلوڈ کیا اور گلٹی ورڈکٹ دی. تو جب سائفر کا کیس آتا ہے, میں نے چیلنج کیا کہ جی یہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں, فیئرنیس آرٹیکل 10A کے منافی ہے اور 352 کے منافی ہیں CRPC, اور سیکشن 9 CRPC کے منافی ہیں, اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کوئی گورنمنٹ نہیں ہے کہ اس کے NOC کو کنسٹرو کیا جائے کہ یہ کسی حکومت کا حکم نامہ ہے. یہ کیس لے کر گیا, ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی, سرکار کی طرف سے وکلا نے آ کے بحث کی, نہ ہمیں اسٹے ملا, 25 دن سے وہ حکم ریزرو ہیں اور حکم نہیں سنایا جا رہا ہے, اور ٹرائل جیل میں تیزی سے دھڑلے سے شروع ہے. یہ کوئی قانون کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ ٹرائل جج اتنی دلیری دکھائے گا کہ اس کو علم ہے کہ ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے, ججمنٹ ریزرو ہے, 2 تاریخ کو چالان آتا ہے, 4 تاریخ کی ہیئرنگ ہو جاتی ہے, وکیل کڑا ہے عدالت میں کوئی جونیئر, آؤ جی خان کی طرف سے آپ کاپیاں وصول کر لیں, کاپیاں دے کے 7 دن ویسے بھی مینڈیٹری ہے. وہ جناب یالی 4 کو ہیئرنگ ہو جاتی ہے, جیل آ جاتے ہیں. وہاں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بیٹھنے کے لیے کرسی تک فراہم نہیں کی گئی. پھر ٹرائل کس طرح ہوتے ہیں؟ ٹرائل تو میرا کلائنٹ میرے ساتھ ہوگا, وہ مجھے انسٹرکشن دیتا جائے گا اور میں ٹرائل کروں گا. وکلا کی خان تک کوئی رسائی نہیں ہے اس وقت, ان کو یہ ٹرائل کہہ رہے ہیں. یہ نظامی انصاف ہے, یہ کوئی قانون ہے؟ یہ تو پہلے مثالیں ہوتی تھی کہ یہ جنگل کا قانون ہے. آپ یقین کریں آنے والے دور میں مثال یہ دی جائے گی کہ کیا پاکستان کا قانون ہے. اس جنگل سے بھی غیر گزرا. یہ جو جنگ ہے بنیادی طور پر یہ وکلا کے کندھوں پہ ہے. معاشرے میں استاد, طالب علم, صنعتکار, دکاندار یا مزدور, اس کو یہ علم نہیں ہے کہ قانون نے اور آئین نے عوام پاکستان کو کیا حقوق دیے ہیں. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر آج عوام نے اور پاکستان کے لوگوں نے اس جبر کے آگے گھٹنے ٹھیک دیے تو سب بھول جائیں کہ کبھی بھی پاکستان میں رول آف لا کا سورج طلوع ہوگا. ان لوگوں کو کون واپس اپنی جگہ پہ لے جائے گا؟ یہ پولیس کو, یہ اداروں کو, یہ ڈپٹی کمشنر کو, یہ IG کو, کون ان کو واپس اپنی اوقات یاد دلائے گا؟ ان کی تو عادت بن گئی ہے. تو لہذا اگر آج پاکستان بھر کے وکلا نے اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ آج کا یہ کھلواڑ جو رول آف لا کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ آپ وکیلوں کے عہد کے ساتھ, وکلا کے اس پیشے کے ساتھ, وکلا کی اس روزگار کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ہمارا ہتھیار جو ہے وہ قانون ہوتا ہے. اگر قانون ہی نہیں ہے یا قانون پہ عمل کرنے والے کمپرومائز ہیں, سرنڈرڈ ہیں, تو آپ کا اختیار کہاں پہ گیا؟ کس بلبوتے پہ آپ کہیں گے کہ میں مظلوم کو انصاف دوں گا؟ ابھی تک کتنے مظلوموں کو ہم انصاف دے سکے؟ جس کو بھی پکڑا جاتا تھا ڈر اور خوف کی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی چھوٹ نہ پائے تاکہ عبرت کا نشان ہو, اور یہ دہشت لوگوں کی ذہنوں میں بیٹھی رہے کہ جناب کوئی چڑھا ہی نہیں سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا علی محمد خان کے ساتھ کیا ہوا, شادیار افریدی کے ساتھ کیا ہوا. اللہ بھلا کرے ان جج صاحبان کا جنہوں نے اس کو انشور کیا کہ عدالت کے حکم پہ عمل درآمد بھی ہوتی ہے. نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, ہماری امیدیں وابستہ ہیں. انہوں نے اس دن لائیو ٹرانسمیشن میں کہا کہ میرے لیے آئین پاکستان سب سے اول ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم ظلم و ستم کا بھی شکار ہیں. 25 ہمارے ورکر شہید ہوئے, 4 ہمارے ورکر عمری طور پر معذور ہو گئے, ہزاروں ابھی بھی جیلوں میں نظر بند ہیں, اور ابھی بھی یہ ہمیں میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے یہ دہشت گرد. کون سی 9 مئی اور کون سے دہشت گرد؟ دہشت گردی تو آپ نے کی ہے عوام کے خلاف.
آپ نے کیے دہشت گردی قانون کے ساتھ, آپ نے دہشت گردی کی رول آف لا کے ساتھ. تو لہذا وکلا حضرات کو میں یہ گزارش کر دوں, یہ وقت چلا جائے گا. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ خوف جو ہے یہ انسان کی ذہن کی کیفیت ہے. کیا ہو جائے گا, 10 سال بعد مرنا ہے, 10 سال پہلے مر جاتے کسی کاز کے لیے. کم از کم ہمارے اخلاق تو یہ کہیں گے نا فخر کے ساتھ کہ میرا دادا یا میرا باپ جو ہے وہ ملک کے کسی کاز کے لیے مرا ہے. آنے والے بچوں کو, ہماری اپنی مستقبل کو, اپنی جنریشن کو صاف ستھرا گناہوں سے, لاقانونیت سے اور طوائف الملوکی سے پاک پاکستان کس نے دینا ہے؟ اس کے لیے قربانی تو دینی ہے نا. اگر مجھ پہ FIR ہوتا ہے, مجھے اغوا کیا جاتا ہے, مجھے مارا جاتا ہے, مجھے گولی لگتی ہے, تو احسان جتانا تو نہیں ہے نا, کیونکہ اس ملک کو ہم نے بھی کچھ دینا ہے, ان بچوں کو ہم نے بھی کچھ دینا ہے. یہ وہ وقت ہے اور یہ وقت پھر کبھی نہیں آئے گا. آج جو کڑے ہیں, جو ڈٹے ہیں محاذ پہ, تاریخ ان کو عظمت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ یاد کرے گی. اور جو لوگ کونوں قدروں میں چھپ رہے ہیں, اور جو لوگ اپنے اس وردی کی رسپیکٹ پہ کمپرومائز ہیں, جو لوگ اپنے علم پہ کمپرومائز ہیں, جو جان بوجھ کر پاکستان کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں, پاکستان کی سالمیت اور پاکستان میں رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں, یاد رکھیں یہ سزا آپ کو تو ملے گی, آپ کی نسلوں کو بھی ملے گی. پھر بھول جائیں کہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. پھر ہمیشہ کے لیے اس ملک میں ٹیرنی ہوگی, اس ملک میں فاشزم ہوگا, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. خان بیٹا ہے, 71ویں سالگرہ ہے آج اس کی. آج وہ شخص جس نے ساری زندگی, اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ, چاہے گیم میں ہو, چاہے سماجی خدمات میں ہو, چاہے گورننس میں ہو, پاکستانیوں کی خدمت کی. اگر آج بھی کوئی بھی پاکستانی اپنے دل کے اندر جھانک لے کہ کیا اس کو عمران خان کے علاوہ کسی اور کی شبیہ نظر آتی ہیں جو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے, 1.5 سال آپ کی ریزرو سروائیول کی ریزرو نہیں ہے, 1.5 سال بعد کیا کریں گے؟ کیا نیٹو آپ کی مدد کو آئے گی؟ آپ کی معیشت جو ہے وہ دڑام سے گر چکی ہے, آپ کا روپے فلکچویٹ کرتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ جتنا سٹاک ایکسچینج فلکچویٹ نہیں کرتا ہے. اور عزیزو, میں اپنی تقریر اس پہ ختم کرتا ہوں. یہ وقت جو ہے اس کو, اس کی اساسیت کو سمجھیں. یا تو آپ نے ڈر جانا ہے, جس طرح کے بہت سارے ڈر گئے ہیں, اور یا ایک دفعہ خوف کو لات مارو نا, خوف خدا کی قسم نزدیک بھی نہیں پٹکے گی. دیکھیں سب سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی قربانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں کہ جی مجھے مار دیں گے نا. آج کل تو کچھ بھی بعید نہیں ہے. قربانی بڑی یہ ہے کہ آپ اس پہ تیار ہو جائیں کہ میں قصداً اپنے بچوں کو یتیم کرنے پہ تیار ہوں, راضی ہوں. اور جب آپ اس چیز پہ تیار ہوتے ہیں, اور کسی نے تو تیار ہونا ہے, کسی نے تو اٹھنا ہے, اور پھر آپ کے اور ہمارے رگوں میں تو نادر شاہ, شیر شاہ اور کس اب لودھی اور کس کس کا میں نہ بناؤں, آپ کے اسلاف نے تو ہندوستان پہ حکومت کی. یہ وقت ہے اٹھنے کا, یہ وقت ہے اپنے خون, اپنی جینیٹکس دکھانے کا. نہیں اٹھو گے خدا کی قسم, آج بھی پاکستان کے قصبات میں, شہروں میں لوگ اس ڈر کو شکست دیں اور اٹھ کھڑے ہو جائیں, نہ سائفر رہے گا اور نہ توشہ خانہ رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آزادی آزادی, میرا باپ بھی دے گا آزادی, ماں کی دعا سے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی, میرا باپ بھی دے گا آزادی. نعرہ تکبیر, اللہ, عمران خان زندہ باد, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, قانون کی خاطر زندہ ہے, مزدور کی خاطر زندہ ہے, مظلوم کی خاطر زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے. اس
हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, जिंदा है उकला। वो किसी शायर ने कहा है ना कि ज़ल्म से ना भी तो जालिम की हिमायत कहरा, खामोशी भी तो हुई पुष्ट पनाही की तरह। तो पुष्ट पनाही करनी है, वकला तो कभी पुष्ट पनाह नहीं बने हैं जाबिर के और जालिम के। अगर आज के दौर में भी वकला न उठे, याद रखें हर एक वकील जो इस दौर का है, हम नहीं होंगे, जिंदा नहीं होंगे, किसी ने साल बाद मरना है या 10 साल की उनकी उम्र के अब इस हिस्से में है। और फिर इस मुल्क में आप यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूं कि ये मुल्क तो मेरे लिए दोज़ख बना हुआ है। कुछ भी तो नहीं है, नहीं इसमें न जान की सिक्योरिटी है, न औलाद का तहफ़्फ़ुज़ है, न माल का। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो आप और हम 20-22 सालों से भुगत रहे हैं। क्या छोड़ दिया हमारे पास? लाशें उठाना, जनाजे उठाना। कोई एक ऐसा घर भी नहीं है जो इस गर्दी से बिलवास्ता या बिलावास्ता इम्पैक्ट ना हुआ हो। तो जिंदगी में हमारे क्या रह गया? कारोबार हमारे बैठ चुके हैं, तरक्की हमारी कोई नहीं है, और लोग हमें चौकीदार की नजरों से देख रहे हैं। आज फिर शोरश और यलगार कर रही है आपके एजेंसीज में। तो लिहाजा मैं शॉर्ट में कह दूं, या इस दोज़ख में जीने से तो मरना बेहतर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर अल्लाह हमें कंडेम करता है हेल में, तो वो दोज़ख इस दोज़ख से तो ज्यादा बुरी नहीं होगी जिसमें हम जी रहे हैं। या तो इस दोज़ख को हमने अपनी हिम्मत से, हौसले से तब्दील करना है। देखिए, हम अपने लिए न सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें। हमारी जिंदगी तो गुजर गई, उनको इस जिंदगी में, इस मुल्क में इस तरीके से कभी बम धमाके हैं, कभी डिफॉल्ट के सरहाने पे हैं, कभी गिरफ्तारियां हैं, और कभी क्या और कभी क्या। फैसला आपका है, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे पेश होना है पेशावर में कोर्ट में, और मैं काजी साहब से इजाज़त ले चुका हूँ। मुझे इजाज़त देंगे, मैं आपकी इस समात बैठने का, तकरीर सुनने का मशहूर हूँ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होते रहेंगे। और अल्लाह करे कि मेरी बातें आपके जहनों में बैठ जाएं, समझ आ जाएं। वक्त सिर्फ इतना है कि हमने खौफ को शिकस्त देनी है। थैंक यू सो मच।